बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 से 27 रजब तक किसी भी दिन एक लौंग के दाने पर दौलत का वजीफ़ा पढ़ लो, मालो माल हो जाओगे। 10 करोड़ जल्दी से आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में ऐसा ज़बरदस्त, ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा लेके आए हैं जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह दौलत की फरावानी कभी ख़त्म नहीं होगी, तंगदस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी, मुफलिसी के डेरे हमेशा के लिए बादल छट जाएंगे, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बस आपने अपने मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर 24 से 27 रजब तक किसी भी दिन, किसी भी वक्त अपने फारिग वक्त में ये छोटा सा वजीफ़ा, लौंग के एक दाने का वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये लौंग के दाने पर अल्लाह पाक का पढ़ा हुआ नाम किस तरह आपकी तकदीर बदल देगा आप सबको पता भी नहीं चलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बस आपका यकीन अल्लाह ताला पर पुख्ता होना चाहिए, आपका ईमान कामिल होना चाहिए, आपका मकसद अल्लाह ताला से फ़ैसले करवाने होना चाहिए, आपका मकसद वजीफ़ा ख़त्म करने का ना होना चाहिए। आज का ये छोटा सा अमल, ये छोटा सा वजीफ़ा इतने बड़े बड़े कमालात दिखाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल इस्लामी बातें 254 पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि ये एक हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत की बारिश कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन कराम, बढ़ते हैं वजीफ़े की जानिब, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक और भी गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। आप थोड़ा थोड़ा कर कर देखेंगे तो इससे वजीफ़े का वो असर ज़ाइल हो जाता है, वजीफ़े का वो असर नहीं रहता जो होना चाहिए। इसलिए आपने अहम निकात कापी पेंसिल अपने पास रख ले, आपने अहम निकात नोट कर लेने हैं। आपने वजीफ़े का तरीका जितनी मर्तबा बताया जाए उतनी मर्तबा ही पढ़ना है, ना इससे एक दाना कम ना एक दाना ज़्यादा आपने पढ़ लेना है। आज का अमल आपको वहाँ बुलंदियों तक पहुँचाएगा जहाँ तक आपको गुमान भी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नाज़रीन कराम, आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में, गली में, गांव में, शहर में, जहाँ कहीं भी बैठे हैं और इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि आज सारे काम छोड़कर कुछ वक्त अल्लाह ताला के लिए निकाल कर अल्लाह ताला से अपनी तकदीरें बदलवा लें, क्योंकि रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है और अल्लाह ताला अपने महीने में अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है और पुकारता है कि ऐ मेरे बंदे, पुकार, फरियाद कर, जो मांगना है मुझसे मांग ले, मैं तुझे नवाजूंगा। इसलिए अगर रहमत के दरवाजे खुले हैं तो हम लेने में कोताही क्यों करें। हमारी झोलियाँ, हमारे दामन अल्लाह ताला के आगे पहले होने चाहिए। शोबान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। ये तीनों महीने इबादत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि रजब के महीने में नवाफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। नाज़रीन कराम, आपने 24 से 27 रजब के दरमियान किसी भी वक्त ये अमल करके अपने फ़ैसले करवा लेने हैं, अपने रब को राज़ी कर लो। ऐसा ना हो कि मौका चला जाए और आप लोग पछताते रह जाएं कि हाय काश हम लोग ये अमल कर लेते। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप हमें कमेंट करके दुआएं देंगे और आप सबसे गुजारिश है कि आपने कमेंट में अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम में से एक नाम ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में कुछ देने का आता है, कुछ लफ्ज़ लिखने का ही कह दिया जाए तो न जाने हम कोताही और सुस्ती क्यों कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपसे ये बातें की जाती हैं तो काइंडली आप इन बातों पर अमल किया करें। मेहरबानी करके आप इन बातों को गौर से सुना करें और अमल किया करें। न जाने किसकी आमीन, किसका लिखा हुआ अल्लाह का नाम अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और अल्लाह ताला आप पर
غیبی مدد کے راستے کھول دے، آپ پر رحمت کے راستے کھول دے۔ ناظرین کرام، یہ میرا آزمودہ کیا ہوا وظیفہ ہے پچھلے سال کا۔ اس سے وہ چیزیں، وہ انعامات، برکات ملی ہیں جو کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نوازا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، یہاں سے بھی یہ چیز مل سکتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھنی ہے، نماز قرآن پاک سے مشکلات کا حل دریافت کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، پنجگانہ نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ نے حسن سلوک بھی جاری رکھنا ہے، کیونکہ قطع تعلقی ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کچھ لوگ حقوق اللہ بہت اچھے سے پورے کر لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ زیرو ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں کیونکہ ہم حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ناظرین کرام، اگر حقوق العباد کا اتنا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ تلقین نہ کرتے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو حسن اخلاق والا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی آج زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ہم پر جھوٹ، چوری، فریب یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم پر مصیبت عذاب نازل نہیں ہوتے۔ پہلی قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوئیں، جا کر قرآن پاک کھول کے تو دیکھیں۔ قرآن پاک میں ان قوموں کی تباہ کاریوں، عذابوں کا سب بتایا گیا ہے، کبھی اس کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ لیکن ہمارے نبی کی امت جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسول و رسوا نہیں کرنی، لوگوں کی شکلیں بندریں بنا دی گئی تھیں، پہلی قوموں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے نبی کا کرم ہے کہ ہم اب تک بچے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فرض کیسے ادا کریں؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صبح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، درود و سلام بھیجا کریں، کیا شاید ہم اسی طرح ہی کچھ ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے ہمارے لیے محبت میں کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلے میں انہیں کیا دے رہے ہیں؟ ہم جھوٹ، فریب، چوری، چکاری، ہم ہر برے کام آج کل کر رہے ہیں، رشوت، شراب، زنا سب عام ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں بھی ہم سب کو بچائے رکھے، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، ہمیں معاف فرما دے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، آپ نے باوضو حالت میں 27 رجب سے پہلے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت ایک مرتبہ آپ نے یہ لونگ والا وظیفہ آج کے دن کر لینا ہے۔ 24 سے 27 کے درمیان کسی بھی دن آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کے کمالات ضرور دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ ہمیں کسی نے یہ وظیفہ بتایا تھا اور ہماری تقدیر بدل گئی، کیونکہ اس سے میرا مقدر کھلا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کا بھی مقدر بند رہے۔ جلدی سے اللہ سے منوا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ کیا کیا کرامات اور انعامات مل گئے۔ ناظرین کرام، آپ نے سب سے پہلے یا تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر آپ نے باوضو حالت میں کسی بھی وقت بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر تسبیح ایک ہاتھ میں لے لینی ہے، کیونکہ تسبیح کے دانوں کی تعداد کاؤنٹنگ والی ہوتی ہے۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اگر بھول بھی گیا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی بار یہ وظیفہ پڑھ لیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی کر لینا ہے اگر آپ اس پر صحیح کر سکتے ہو، نہیں تو کوئی لکڑی والی تسبیح لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے مال و دولت دریافت کر لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو میں تجھے ضرور دوں گا۔ سب سے پہلے آپ نے ناظرین کرام آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جب پڑھ لیا، آپ نے تسبیح کے دانوں پر ایک پوری تسبیح یا ربنا یا ربنا یا ربنا، میں نے یہ 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ لوگوں نے 100 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا ربنا پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دوسرا خاص وظیفہ ہے آج کے عمل کا، آپ نے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج آپ نے پڑھنا ہے، جو اس وظیفے کی جان ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے اتنے برکات ہیں، اتنے اہم اس کے کمالات ہیں کہ آپ کو کیا ہی بتایا جائے۔ آپ نے جو تیسرا وظیفہ آج کا پڑھنا ہے، اس کے اتنے درجات ہیں، اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو کیا ہی بتایا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھ لینا ہے، بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، یہ وظیفہ پورا ہونے والا ہے۔ تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یا غنیو یا مغنیو۔ آپ نے یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ میں نے 3 بار پڑھا ہے، لیکن ناظرین کرام آپ نے یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ یا ربنا کی تسبیح کر لی، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے یا غنیو یا مغنیو 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ لیکن اس میں آپ کہیں گے کہ لونگ کا کیا عمل ہے؟ لونگ کا آپ نے جیسے ہی درود ابراہیمی شروع کیا، ناظرین کرام غور سے سنیے گا، درود ابراہیمی شروع کیا، اس کے بعد آپ نے یا ربنا کی تسبیح جب کرنی ہے، ہاتھ کی مٹھی میں لونگ کو رکھ کر، ایک لونگ کو رکھ کر بند کر لینا ہے اور تسبیح مکمل کرنی ہے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد مٹھی کھول کر آپ نے اس لونگ پر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الکوثر کا وظیفہ پورا پڑھنا ہے، طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، تعداد بتا دی ہے۔ پھر آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے پھر مٹھی کھول کر اس لونگ پر پھونک مارنی ہے۔ اسی طرح یا غنیو یا مغنیو، مٹھی بند کر کے لونگ پر آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر مٹھی کھول دینی ہے، اور اس کے بعد اس لونگ کو پھر درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس لونگ کو آپ نے اپنے شوہر کے جیب میں رکھ دیں، یا پھر بٹوے میں رکھ دیں، یا پھر کسی الماری میں رکھ دیں، یا پھر قرآن پاک کی ریل کے نیچے رکھ دیں۔ غرض یہ کہ کسی بھی جگہ آپ یہ لونگ رکھ کر آپ نے رکھ دینا ہے، اور اس کے کمالات آپ نے دیکھنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لونگ آپ کو اتنی مال و دولت سے مالا مال کر دے گا، اتنی نعمتوں سے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اس لونگ پر رب کریم کا نام لکھا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک